ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم خرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روض محمد. اللهم صل على جسد محمد. اللهم صل على أبناء محمد. اللهم صل على بنات محمد. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کا جمعۃ المبارک قدرتی طور پر ایسا جمعہ ہے جو 14 اگست سے بھی بہت قریب ہے، اور ماہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. اور ہمارا جو پچھلا عنوان تھا، جو پچھلے جمعے گفتگو ہم نے شروع کی، وہ بھی باقی رہتی ہے، اس کا تسلسل بھی ابھی موجود ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. اور 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری ہفتہ یہ ہے جس ہفتے میں ملک پاکستان کی تاریخ میں ہزاروں قربانیوں کے بعد، 35 سالہ جدوجہد کے بعد، اور نہ جانے کتنے ماؤں کے لال گم ہو جانے کے بعد، اور کتنے قبر کی پاتال میں اتر جانے کے بعد، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کو بحال برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے تمام وہ ادارے جو قانون ساز ادارے ہوتے ہیں، قائمہ کمیٹی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، قومی اسمبلی ہے، پھر سینٹ ہے، ان تمام اداروں سے متفقہ طور پر ایک بل منظور کروایا گیا. اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. ہم یہ سوچتے تھے، بالخصوص مجھ جیسے جو چھوٹے چھوٹے نظریاتی طالب علم ہوتے ہیں، ہم یہ بات، میں خود کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں یہ بات کہہ چکا ہوں، کر چکا ہوں، ہم رہیں نہ رہیں، ہماری زندگیوں میں ایسا شاید نہ ہو، مگر ناموس صحابہ اکرام کے لیے پاکستان کی سرزمین پر قانون ضرور بنے گا. مگر رب اتنا مہربان ہے، فرمایا تم کیوں جانے کی تیاری کرتے ہو؟ تمہاری زندگیوں میں بنے گا، بلکہ تمہاری موجودگی میں بنے گا، بلکہ تم سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہوگے، تمہارے سامنے بنے گا. اور جو حضرات سینیٹر تائید کریں گے وہ ہمیں اشارے کر کر کے تائید کریں گے، یوں بنے گا. تو ہم اس پر اپنے رب کا جس قدر بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑ بار نہیں، اربوں کھربوں بار اللہ جل شانہ کے دربار میں سجدہ بسجود ہو کر اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی اس بات پر سجدے میں رہیں اور سجدے میں جان نکل جائے تب بھی رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک خبر غم بھی ہے. غم کی خبر یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے بہت پیارے نمازی، بہت اچھے نمازی مولانا مبشر صاحب کے والد صاحب جو اسی گاؤں لدڑ کے تھے،
ہر جمعے میں آتے، پہلی صف میں یہاں بیٹھتے، بڑے خوش مزاج. ان بیچاروں کا ویزا بھی لگا ہوا تھا 3 مہینے کا مدینہ منورہ کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا. پچھلے ہفتے دعوت میں گئے، تبلیغ میں گئے، اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ کے راستے میں شہادت کی موت پائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. کچھ پچھلے جمعے جہاں سے بات شروع ہو گئی رہ گئی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں. کیا عنوان تھا جی، یاد ہے آپ کو؟ کیا عنوان تھا جی؟ مجھے یاد ہے، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہے یا نہیں. مجھے تو یاد ہے، تو کم از کم تھوڑا تھوڑا اس لیے بھی بنتا ہے آپ سے پوچھنا کہ آپ کو بھی یاد رہنا چاہیے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اہل بیت کو جو پروٹوکول دیا وہ کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. آج قوم کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے. آج قوم کا وہ نوجوان جو تاریخ سے، حقیقت سے، حدیث سے، قرآن سے، علماء سے دور ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اہل بیت کوئی جدا مخلوق ہے اور صحابہ، بات سمجھ آ رہی؟ صحابہ کوئی جدا مخلوق ہے. بھائی یہ بات سمجھو کہ اہل بیت پہلے صحابہ ہیں، بعد میں اہل بیت ہیں. جو مسلمان نہیں ہوئے حضور کے خاندان میں جو لوگ، وہ اہل بیت میں ہیں. اہل بیت میں اس لیے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں. ہاں، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو اہل بیت بھی نہ ہوتے. صحابہ ہیں تو اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں تو اہل بیت ہیں. دوسری بات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ حضور کو کون جانتا ہے؟ صحابہ اکرام سے زیادہ حضور سے محبت کون کر سکتا ہے؟ میں اگر چھوٹا سا سوال کروں، وہ کون تھے جنہوں نے حضور کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے، سر کے بال تک بھی اپنے پاس محفوظ رکھے؟ صحابہ. وہ کون تھے جنہوں نے 10 سال تک حضور نبی کریم علیہ السلام کا لوٹا بے ادبی سے زمین پہ نہیں رکھا؟ حضرت انس کے پاس ایک کپڑا تھا، حضور جس لوٹے سے وضو کرتے تھے وہ لوٹا بھی اس کپڑے کے اوپر رکھا جاتا تھا. مجھے ایمانداری سے ایک بات بتائیں، جو لوٹے کا احترام کرتے ہوں، جو پانی کے پیالے کا احترام کرتے ہوں، جو حضور کی اونٹنی کا، قصوہ کا احترام کرتے ہوں، جو حضور کے کپڑوں کا، جوتوں کا احترام کرتے ہوں، حضور جن راستوں سے گزرے، جس درخت کے نیچے بیٹھے، جس پتھر پہ بیٹھے، جہاں دعائیں مانگی، جو ان پتھروں کا، درختوں کا، پتوں کا، لکڑیوں کا، استون حنانہ کا احترام کرتے ہوں، وہ حضور کی آل اولاد کا نہیں کریں گے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ دنیا کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ دنیا کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ کبھی حقیقت سے باہر آئیے نا. افسانہ افسانہ ہوتا ہے، حقیقت افسانہ یہ ہے کہ اس وقت باہر خوبصورت موسم ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، باہر برف پڑ رہی ہے، باہر لوگ سردی سے کپ کپا رہے ہیں، باہر لوگ گرم کپڑوں، باہر لوگوں کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں. یہ افسانہ ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ افسانہ یہ ہے کہ باہر لڑائی ہے، باہر جنگ ہو رہی ہے، لاشیں گر گئی ہیں، گھوڑا زخمی ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، دل دل گر گیا ہے، سبیلیں گرائی جا رہی ہیں، ہر کچھ باہر جل چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے، مگر باہر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حقیقت حقیقت ہوتی ہے، افسانہ افسانہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم افسانوں میں کھو جاتے ہیں نا، تو افسانوں سے نکل کر شریعت افسانوں کا نام نہیں، حقیقت کا نام ہے. تو میں نے پچھلے جمعے، بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، بات سمجھ آ رہی ہے
کہ صحابہ اکرام سے زیادہ حضور کی آل اولاد کو کوئی پروٹوکول نہیں دے سکتا، نہیں دیا ہے۔ اور خود جن کو تم دشمن بتلاتے ہو کہ جی ان کی تو آپس میں حق بنتا تھا، کس کا حق بنتا تھا؟ سب سے زیادہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی سے کیسے شروع کرتے ہیں کہ جی خلافت کا حق حضرت علی کا تھا۔ کس کا تھا؟ حضرت علی کا تھا۔ پوری قوم کو لڑا رکھا ہے، پوری قوم پریشان ہے، حقیقت کیا ہے؟ دوسری طرف حضرت علی کو کہتے ہیں وہ مشکل کشا ہے۔ کیا ہے بھئی؟ ہمارا مشکل کشا تو صرف ہم کسی اور کو نہ کہیں، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ چلو مان لیتے ہیں حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، مان لیتے ہیں، بٹ سب مان لینے، مان لیا کہ حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، تو یہ کیسی مشکل کشائی ہے کہ ان کی سیٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے اور وہ پوچھ ہی نہیں رہے، اپنی سیٹ واپس نہیں لے رہے، اپنا عہدہ منصب نہیں لے رہے۔ پھر بات صرف یہاں تک نہیں، میں نے کہا افسانہ افسانہ ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ افسانہ یہ ہوتا ہے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے جو ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جبرائیل سے غلطی ہو گئی۔ کس سے بھائی؟ کس چیز کی غلطی ہو گئی؟ کہتے ہیں وہ نبوت بھی حضرت علی کو دینا چاہتے تھے۔ حقیقت ہے، پڑھا ہوا ہے، کتابیں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی اب دیکھیں یہ بات میں نے دلیل کے طور پہ کہی تاکہ میری باقی باتیں آپ کو سمجھ آ سکیں۔ حضرت جبرائیل سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ وہ نبوت لے کے حضرت علی کے پاس جانا چاہتے تھے اور حضور کے پاس چلے گئے۔ اس بات کو عقل بھی نہیں مانتی، اس بات کو نقل بھی، چلو مان لیتے ہیں یار 2 منٹ کے لیے، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت علی کو مشکل کشا مان لیا نا تمہیں پھنسانے کے لیے، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی۔ سمجھیے گا، چونکہ نوجوان طبقہ میری محبت میں دور دور سے آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بات سمجھاؤں تاکہ یہ کہیں جواب دینا پڑے تو دے سکیں۔ مان لیا کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی، بھائی قرآن کریم کہاں سے آیا؟ ایک ہی وقت میں آیا، وقفے وقفے سے آیا؟ آپ کو پتہ ہے حضرت جبرائیل کتنی مرتبہ آسمان سے قرآن لے کے آئے؟ 18,000 بار۔ کتنی بار؟ 18,000 مرتبہ حضرت جبرائیل آسمان سے اترے تو قرآن مکمل ہوا۔ کتنی بار غلطی ہوئی ہے؟ نہیں سمجھ؟ حضرت جبرائیل سے کتنی بار؟ 18,000 بار غلطی ہوئی ہے۔ افسانہ افسانہ ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ مجھے ایک جگہ سوال ہوا مجھ سے، جی آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں؟ اگر آپ کا مائنڈ یہ ہے کہ وہ ان کا حق تھا، ان کا نہیں تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دیکھو، ہم تو حضرت علی کا اور ان کا فیصلہ حضور سے کروائیں گے۔ کس سے کروائیں گے؟ حضور سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقضاہم علی۔ کیا فرمایا؟ اقضاہم علی۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی۔ اچھا، اس بات کو اگر صحابہ سے پوچھیں تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف عمر میں بھی بڑے ہیں، ویسے بھی بڑے۔ فرمایا نہیں، آپ غلط کہتے ہیں۔ فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا صرف مدینہ میں نہیں، مکہ اور مدینہ دونوں میں علی سے بڑے قاضی، علی سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی محبت اپنی جگہ، عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ صرف مدینہ میں نہیں، مکہ اور مدینہ دونوں میں
علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. اتنے میں وضو کرتے داڑھی سے پانی گرتا بوڑھے امیر المومنین حضرت عمر آ گئے. سبحان اللہ کہتے حضرت عمر آئے. حضرت عمر کہتے بھئی کیا بات ہو رہی ہے؟ ذرا بات آواز اونچی ہو گئی, ہمیں بھی بتایا جائے. تو کھڑے ہو کے سب نے بتایا جی عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے اور عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا ہے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دونوں غلط کہتے ہیں. دونوں کی بات کو رد کر دیا. کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر مجھے عمر سے پوچھو تو آج سے لے کر صرف مکہ میں نہیں مدینہ میں نہیں قیامت کی صبح تک علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. قیامت تک دنیا کا سب سے بڑا قاضی اور جج اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے علی ہیں. ہمارے علی تو علی ہے. علی کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو میرا وہ بھائی ہے, تیری وجہ سے دو طبقے جہنم میں جائیں گے, ایک تیری توہین کرنے والا اور ایک تجھے خدا ماننے والا. ہم نہ توہین کرنے والوں میں سے جی, ہم علی کا خدا علی کا خدا بھی اسے مانتے ہیں جو ہمارا خدا ہے, اور ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو علی کا خدا ہے. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کی علی کرتے تھے, اور ہم توہین بھی نہیں کرتے. یہ مقام تھا اہل بیت کا صحابہ اکرام کے دل میں. اگر آپ کا ایمان تازہ ہو تو محبت کی بات ہو رہی ہے. ایک بات اور کہہ دیں, یہ تو بچوں کی باتیں تو بہت بات کی بات ہے نا, حسن و حسین کی. ابھی تو کبھی آپ ہم سے بابا کی تعریف پوچھیں نا کہ بابا کی ان کے دلوں میں کیا محبت تھی. حضرت علی تھوڑا سا جوان ہوئے تو حضرت ابو بکر, آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر, اور حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے. حضرت ابو بکر حضرت عمر کے گھر آ گئے. فرمایا عمر یار میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا جن کی بیٹیاں ہیں نا, جن کے بیٹے جوان ہیں یا بیٹیاں ہیں, وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سمجھیں گے تو ان کو اس وقت کا وہ لمحہ اور محبت سمجھ آئے گی. حضرت ابو بکر حضرت عمر کے گھر گئے. حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے بھی جوان ہیں, حضرت عمر کا بیٹا بھی ہے, لیکن حضرت ابو بکر عمر کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار عمر میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے آپ مجھ سے بات کرنے آئے ہیں لیکن پہلے میری بات سن لیں. کہا یار میں آپ کے پاس آیا ہوں, مہمان ہوں, آپ سے بڑا ہوں, آپ میری بات سنیں, میں بات کرنے. کہا نہیں پہلے میری بات سنیں. عمر تھے, عمر تو یار وہ کیسا انسان ہوگا, ساری دنیا شیطان سے بچتی ہے, شیطان عمر سے بچتا ہے. ساری دنیا شیطان سے بھاگتی ہے, شیطان عمر سے بھاگتا ہے. کیا انسان ہوگا. پھر صرف شیطان انسانوں کا نہیں جنات کا بھی, حدیث کے الفاظ ہیں وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو عمر سے پناہ مانگتا ہے, عمر سے ڈرتا ہے. عمر کے کیا کہنے, وہ مائیں دنیا سے چلے گی جو عمر پیدا کرتی تھی. حضرت عمر نے بازو پکڑ لیا, کہا پہلے میری بات سنیں. جلالی طبیعت تھی. حضرت ابو بکر ذرا نرم مزاج تھے, خاموش ہو گئے. کہا چل یار تو اپنی بات کر. حضرت عمر کہتے ہیں یار ابو بکر میرے دل میں یہ بات آئی تھی, میں آپ سے یہ بات کرنے لگا تھا, علی جوان ہو گیا ہے. نہیں سمجھے, کروڑ روپے کی بات کی ہے میں نے. علی جوان ہو گیا ہے اور اس کا رشتہ نبی کے گھر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے, گلے لگا دیا. فرمایا عمر پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں بھی تجھ سے یہی مشورہ کرنے آیا ہوں. میں بھی تجھ سے محبت ہے نہیں, کیسی محبت, کسی کی بیٹی اور پھر نبی جیسی بیٹی, نبی کی بیٹی جیسی بیٹی, اور پھر فاطمہ جیسی بیٹی ہو, اور بندہ انتخاب اپنی اولاد کے بجائے علی کا کرے.
میں کہتا ہوں کبھی تو آؤ نا سامنے آ کے ان موضوعات پہ کبھی بات تو کرو نا. کسی جگہ اپنے پاس بلا لو, ہمارے پاس آنا نہیں ہے. ٹی وی پہ تم نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی نہیں ہے. میں نے تو کئی مرتبہ کہا اپنے ہاں بلا لو, اس موضوع پہ بات کر لیتے. پھر اپنی کتابوں سے نہیں, آپ کی کتابوں سے کر لیتے. کیا کہتے ہیں کہ میں بھی یہی مشورہ کرنے آیا تھا. کہا پھر کیا کریں؟ کہا چلو علی کو پکڑتے ہیں. گئے ایک باغ میں, حضرت علی کام کر رہے تھے. کہا علی ادھر آؤ. کہا میں کام کر رہا ہوں. کہا چھوڑو کام کو, مقدر جاگ گئے, آؤ ادھر. کہا کیا کام ہے؟ کہا ہم دونوں نے ایک مشورہ کیا ہے. اب یہ بات بڑی محبت سے سننے والی ہے. کہا ہم نے مشورہ یہ کیا کہ آپ جوان ہو گئے, آپ کی شادی ہونی چاہیے. کہا میں غریب آدمی ہوں, نبی کے گھر رہتا ہوں, نبی کے گھر سے کھاتا ہوں, اپنا مکان نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, شادی کہاں سے کروں گا؟ کہا ان باتوں کو چھوڑو, تمہیں شادی منظور ہے؟ کہا کہاں سے؟ کہا نبی کے گھر سے. نبی کی بیٹی فاطمہ جوان ہو رہی ہے, اس سے شادی. حضرت علی کی ٹانگیں کب کب آ گئیں. فرمایا بھائی میں یہ بات نہیں کر سکتا, میری تو میں وہاں رہتا ہوں, اب آپ کسی گھر میں رہیں, آپ کہہ سکتے ہیں جا کے جی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں. آپ میں غیرت ہے, علی تو سب سے بڑا غیرت مند ہے. حضرت علی کو تسلی دی حضرت ابوبکر نے. کہا علی تو ہمارا بھائی ہے, پریشان مت ہو, صرف تو جا کے ایک مرتبہ رشتہ پوچھ, باقی کام ہمارا ہے, باقی کام ہمارا ہے. بڑی مشکل سے تیار کیا حضرت علی کو, چلے گئے. جا کے بیٹھ گئے حضرت علی حضور کے پاس. سردیوں کا دن تھے, حضور باہر بیٹھے تھے. تو جاتے ہی حضرت علی نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو بات سمجھ آ رہی؟ توجہ سے. اب باقی صحابہ کو حضور نے اٹھا دیا, بھئی آپ لوگ اٹھ جائیں ذرا, یہ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے. باقی اٹھ کے چلے گئے. حضور نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ گھر میں کھانے والا, رہنے والا, کیا بتائے میں کیوں آیا ہوں؟ حضرت علی خاموش ہے. حضور نے پھر پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ حضرت علی پھر خاموش ہے. اب وہاں کوئی مولوی صاحب تو تھے نہیں, پوچھنے والے نبی تھے. اگر بار بار نہیں بتاتے, جواب نہیں دیتے تو گناہگار ہوتے. یہ تو میں پوچھوں آپ سے بار بار, آپ نہ بولیں سبحان اللہ نہ کہیں تو آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے, لیکن وہاں تو نبی ہے, اگر وہاں علی جواب نہیں دیتے تو گناہگار ہوتے. تیسری مرتبہ پھر حضور نے نظریں اٹھائیں, چشم نبوت علی کی آنکھوں سے ملائیں اور فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے میں رشتے کے لیے آیا ہوں. تو وہ حضرات دونوں ابو بکر عمر دور کھڑے تھے, اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں, یہ نہیں کہا میں کیوں آیا ہوں, کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے بھیجا ہے. یا رسول اللہ, ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا محبت ہے. حضور تو حضور تھے, مزاج شناس تھے, سمجھ گئے انہوں نے کیوں بھیجا ہے, سمجھ گئے. پھر فرمایا, حضور نے کیا فرمایا, اب یہ میری کتاب بھی ہے تیری کتاب بھی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر علی, ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر جس کام پہ متفق ہو جائیں اس کام پہ رب آسمان پہ متفق ہوتا ہے, محمد زمین پہ ہوتا ہے. اگر ان دونوں کو اختلاف نہیں ہے تو رب کو بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا جبرائیل آ گئے. کہا تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل آپ کیوں آئے, آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جو مشورہ ابو بکر و عمر کا ہے وہی اللہ کا ہے. محبت ہے کہ نہیں ہے جی؟ تم بچوں کی بات کرتے ہو, ان کے بابا کے ساتھ جو تعلقات ہیں تم نے کبھی وہ بھی نہیں سنے ہوں گے. اگلی بات, شادی جب بندے کی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فکر خرچے کی ہوتی ہے, نکاح کیسے ہوگا ہے جی. سسرال میں بندے نے اپنے آپ کو رکھنا بھی ہوتا ہے. حضور نے پوچھا علی نکاح کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. رہنے کے لیے گھر ہے,
یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے. آیا تم کیا جانو صحابہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں. کہا گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے اور ایک تلوار ہے. فرمایا تلوار رہنے دو کیونکہ اس سے آپ نے لڑنا ہے، زرہ بیچ کے آ جاؤ. اب زرہ بیچنے کے لیے گئے، جلدی اٹھے، خوش بڑے کہ فاطمہ سے میرا رشتہ ہوگا. سبحان اللہ بھائی، جس کا نبی، جس کا سسر نبی ہو، رسول ہو، جس کی بیوی فاطمہ ہو، بیوی بھی وہ ہو جو خاتون جنت ہے اور جنت کے مالکوں کی، سرداروں کی ماں ہے. اس علی کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ آپ کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے ہیں جی، آپ پھولے نہیں سما پاتے. آپ اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی. اب زرہ لی تو لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت علی زرہ بیچنے کے لیے جاتے وقت جوتے پہننا بھی بھول گئے، ننگے پیر نکل گئے. کسی نے کہا علی خوشی بڑی ہے، جوتے پہن جاؤ. اچھا جوتے بھول گیا، جوتے پہنے چلے گئے. اب رستے میں سامنے سے حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں. فرمایا علی بڑے تیزی سے جا رہے ہیں، خیریت ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یار یہ زرہ بیچنی ہے. کہا کیوں بیچنی ہے؟ کہا مجھے نکاح کے پیسوں کی ضرورت ہے. کہا نکاح ہو رہا ہے؟ ہاں جی. کہاں ہو رہا ہے؟ کہا جی حضور کے گھر. کہا مبارکہ، آپ تو میرے بھائی بن گئے، ہم ظلم بن گئے. کہا زرہ مجھے دے دیں. زرہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا. جب آپ چیز خریدتے ہیں تو قیمت میں کیا کرواتے ہیں جی؟ آپ کہیں بھی جاتے ہیں بارگینیں کرتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں، بارگینیں کرتے ہیں. یار تھوڑا سا کیا کر دیں، کم کر دیں. یہاں سودا نہیں ہو رہا، عشق ہو رہا ہے. یہاں عقل نہیں ہے، محبت ہے. اور محبت کیا کہہ رہی ہے سنیے گا. شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں نے اس سے اچھے الفاظ ہوتے میں ان میں آپ کو سمجھاتا. حضرت علی سے کہا کتنے کی ہے؟ کہا جی 100 درہم کی. کتنے کی؟ کہا نہیں 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 نہیں. حضرت عثمان کہنے لگے یہ 100 کی نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں اچھا تھوڑے کم دے دیں. فرمایا یہ مہنگی ہے، 100 کی نہیں ہے، مہنگی ہے، زیادہ بتائیں. اچھا مہنگی ہے. اب حضرت علی نے اپنی طرف سے 100 بھی نہیں سمجھے بات، 100 بھی زیادہ مانگے. فرمایا نہیں نہیں یہ سستی نہیں ہے، مہنگی ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. اچھا مہنگی ہے، چلیے آپ تھوڑے سے زیادہ دے دیں، 200 دے دیں. کہا 200 کی بھی نہیں ہے. کہا یہ 200 کی بھی نہیں ہے. کہا یہ اور مہنگی ہے. 300 پہ گئے، 400 پہ گئے. 450 اور 400 کا عدد ملتا ہے کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے. کہا چلے جی آپ کو اور میرا سودا ہو گیا 400 میں. کتنے میں؟ اب حضرت علی حیران، پریشان، لرزہ بر اندام کہ بھائی میں 100 کی بیچ رہا ہوں اور بزرگ کتنے دے رہے ہیں؟ 400. اسے عشق کہتے ہیں. اور عشق کے آگے کوئی لفظ ہو تو اسے جنون کی محبت کہتے ہیں. حضرت عثمان نے بازو پکڑا، آؤ چلتے ہیں. چلے گئے. بات ختم نہیں ہوئی، عشق ختم نہیں ہوا، محبت ختم نہیں ہوئی. آگے چلیے. چلتے چلتے گھر پہنچے تو اندر سے ایک تھیلا نکالا، اس میں 100 2 3 4 نہیں 800 درہم. کتنے ہیں؟ کتنے؟ کہا یہ 400 ہمارا سودا طے ہوا تھا، لیکن کچھ درہم میں آپ کو زیادہ دے رہا ہوں. یہ 400 نہیں ہے، یہ 800 میں خرید رہا ہوں. 800 میں. اچھا حضرت علی نے لے لی، زرہ دے دی. کالی سنو بات ختم نہیں ہوئی. ہاں سودا ختم نہیں ہوا، سودا بھی باقی ہے. کہا جی میں نے زرہ آپ کو دے دی، آپ نے اپنی مرضی سے، منشا سے، محبت سے، پیار سے مجھے اتنے پیسے دے دیے، سودا ختم کیسے نہیں ہوا؟ کہا رکیے، یہ زرہ میں نے خرید لی، اب یہ پیسے بھی آپ کے، زرہ بھی آپ کے. محبت ہے یہ نفرت ہے؟ قوم کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کبھی یہ بتاؤ نا. ہاں جی یہ تو نہیں ہے کہ تم دجلہ کے دریا کے سپرد کتابیں کر دو اور یہ کہو کہ حقیقت چھپ جائے. نہیں نہیں، حقیقت نہ چھپی ہے
نہ چھپنے دیں گے۔ ہاں، قسم کھائیے اسلام کے در پہ بھی پہرا دینے کی اور پاکستان کے در پہ بھی پہرا دینے کی۔ محبت ہے یا نفرت ہے؟ بولیے بھائی، محبت ہے یا نفرت ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک سوال ہوا تو میں آپ سوال کی طرف جا رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ کہتے پھر آپ بتائیں حضرت علی کی جگہ ابو بکر کیوں آئے، عمر کیوں آئے، عثمان کیوں آئے؟ میں نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہیں، پیچھے مقتدی علی ہیں، آگے مصلی پہ عمر کھڑے ہیں، پیچھے صف میں علی، حسن و حسین، باپ بیٹے اہل بیت سارے کھڑے ہیں، آگے مصلی پہ عثمان کھڑے اور پیچھے علی کھڑے، حسن کھڑے، حسین کھڑے۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی بتا گئے کہ اقضاہم علی، علی سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے جج ہیں۔ اگر علی جج ہیں تو ابو بکر کا خلافت پہ پہلے آنا، عمر کا بعد میں آنا، عثمان کا بعد میں آنا، ابو بکر، عمر، عثمان کا آگے مصلی پہ کھڑے ہونا اور علی اور ان کے بچوں کا، آل رسول کا پیچھے کھڑے ہونا، یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ یہ حضرت علی کا، ہاں، حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ، انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، علی بابوہا، علی بابوہا، علی اس حکمت کے گھر کا۔ کسی نے اس حدیث کو مجہول کے صیغے میں بھی پڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، ابا بکر اساسہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر جدارہا، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان سقفہا، عثمان اس کا چھت ہے، علی بابہا، علی اس کا دروازہ۔ اب دروازہ تو علی ہے، دروازہ تو علی ہے۔ تو یہ اگر علی ناراض ہے تو ابو بکر عمر اندر کیسے چلے گئے؟ بھئی آپ مدینہ جاتے ہیں نا، اللہ آپ سب کو لے جائے، وہاں جائیں، ذرا غور سے دیکھیں، وہ جالیوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، حضور پہ لال کپڑا ہے، یہ ساتھ کوئی دو اور بھی ہیں جن پہ گرین کپڑا ہے، یہ پہلو میں سلائے ہوئے کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دروازہ تو علی ہے اور علی زندہ رہے، علی کی موجودگی میں ان کے جنازے ہوئے، علی کی موجودگی میں یہ وہاں دفن ہوئے، تو کیا یہ زبردستی ہوئے؟ جی، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر کا وہاں دفن ہونا یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے، حضرت علی کا۔ مجھے پرسوں ایک بندہ کہنے لگا جناب آپ نے کیا پیرا لگا رکھی ہے؟ میں نے کہا یہ سنت حسنین ہے، سنت، کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا تلوار اپنے ہاتھ سے دی اپنے بیٹے حسن کو، پر تلوار پکڑ، دوسرے نے اپنی تلوار اٹھائی، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، کس کے دروازے پہ پیرا دے رہے ہیں؟ عثمان غنی کے۔ تو میں نے کہا عثمان کون ہے؟ نبی کے صحابی ہیں، تو صحابہ کے دروازے پہ پیرا دینا یہ میرے نبی کی اولاد کی سنت ہے، اولاد کی سنت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں درے اصحاب رسول پہ پیرا جاری رہے گا، موت تک رہے گا، اور اگر ہم مر گئے تو ہماری قبروں کی تختی پہ بھی لکھا ہوگا پیرا جاری رہے گا۔ اور یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ آخری بات کر کے بات ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ گرمی ہے اور کچھ آپ بھی شاید نماز کا انتظار کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو دشمن سے رشتے نہیں کیے جاتے، دشمن سے رشتے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک مثال عرض کی تھی، آخری مثال عرض کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ کو آج حضرت حسین کا دشمن بتایا جاتا ہے، یہی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ افسانہ افسانہ ہوتا ہے، حقیقت افسانہ۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری
جو مسلمان برادری ہے، مسلمان برادری کے ینگ ہیں، یوتھ بلیڈ ہے، جوان ہیں، ان کے عقائد مسئلے جا رہے ہیں، وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کہیں اور جا رہا ہے، بیٹا سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے، بیٹا اپنے ایمان کو مشکوک کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ مسلمان ہیں لیکن اس کا ایمان مشکوک ہو رہا ہے، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں، حضرت معاویہ کے نام کو تو جرم بنایا جا رہا ہے۔ حضرت حسین کی ایک بیوی ہے، حضرت حسین کی بیوی آپ کے لیے میرے لیے کتنی قابل احترام ہے بھائی، نبی کے نواسے کی، آپ نبی کے نواسے کے 1400 سال بعد غلام ہیں، آپ اپنے آپ پہ فخر کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کو خود اپنی بیوی پہ کتنا فخر ہوگا، اور اس بیوی کو اپنے شوہر حسین پہ کتنا فخر ہوگا۔ یہ بیوی کا نام ہے لیلا۔ کیا نام ہے؟ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم۔ کیا نام ہے؟ جی ہاں، یہ جو علی اکبر بچہ ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوا ہے، یہ اسی بیوی سے ہے۔ ابھی آپ کو جھٹکا لگنے لگا ہے 11,000 وولٹیج کا، جنہوں نے پہلے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت حسین ہے، بیوی کا نام کیا ہے؟ جی لیلا، اور بیوی کی ماں کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم بہن کس کی ہے؟ حضرت معاویہ کی۔ بہن کس کی ہے؟ بیٹی کس کی ہے؟ ابو سفیان کی۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، افسانہ افسانہ ہوتا ہے۔ کبھی حقیقت بھی بتایا کیجئے۔ یہ مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، ان کا وقت ہمارے مولوی برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، قصے کہانیاں سنا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت معتبر ہے، ہر جمعے مولوی سناتے ہیں۔ نبی کی اولاد کیوں نہیں بتاتے؟ نبی کی اولاد کی زندگی کیوں نہیں بتاتے؟ بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے؟ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ جو بات میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کسی بھی جگہ کھڑا کر کے کوئی بندہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ حفظ کی ہوئی ہے نا، سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز تو نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے آپ خاموش رہتے ہیں لیکن ویسے آپ پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جس طرح آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت نالائق ہیں، لیکن یہ تمام حوالہ جات ہم نے سورہ فاتحہ کی طرح زبانی یاد کی ہے۔ آج اہل بیت کو آڑ بنا کر ایک مخصوص طبقہ گزشتہ کئی سالوں سے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں صحابہ اکرام پر تبرہ کرتا ہے۔ ہم نے ایک عرصے سے الحمدللہ کوشش کی، اور کوشش کے بعد ہم کامیاب ہوئے۔ جس طرح وہ کسی زمانے میں آپ میں سے جو یہ حضرات بیٹھے نا سفید داڑھیوں والے یا بڑی عمر کے لوگ، ان کو یاد ہے کہ 7 ستمبر کا دن تھا 1977 میں، جب یوم ختم نبوت کے لیے قانون بنا تھا، مرزائی قادیانی اقلیت قرار دیے گئے۔ الحمدللہ یہ 7 کا عدد ہی بڑا خوبصورت ہے کہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت بنا، اور 7 اگست یوم ناموس صحابہ بنا۔ متفقہ طور پر قومی اسمبلی، قائمہ کمیٹی، اسلامی نظریاتی کونسل سے ہونے کے بعد سینٹ میں الحمدللہ 2-4 روز پہلے 7 تاریخ کو یہ بل متفقہ طور پر منظور ہوا اور پورے پاکستان کے لیے قانون بن گیا۔ اور الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے، خادم نے، اس ساری کارروائی کو سینٹ میں بیٹھ کے دیکھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور شکر یہ بھی ہوا کہ جن سینیٹر حضرات سے ہم ملتے رہے، 6 مہینے گزشتہ کی ہماری کارروائی ہے، ہم ایک لابنگ کرتے رہے، وہ اسمبلی میں سینٹ کے ایوان میں بیٹھ کر اشارہ کر کے ہمیں ہاتھ ہلا کر اپنی گواہی دیتے رہے کہ ہم نے اپنی تائید کر دی ہے، اور یہ قانون پاس ہو گیا۔ اچھا، اب اس قانون کے خلاف سازشیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بات، چونکہ آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ میں سے کسی سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون تخصیص نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف، کسی مکتب کے خلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کے خلاف ہے، نہ بریلویوں کے خلاف ہے، نہ دیوبندیوں کے خلاف ہے، نہ اہل حدیثوں کے خلاف ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ توہین جو کرے گا وہ اس کے رگڑے میں آئے گا، جو بھی توہین کرے، کوئی بھی توہین کرے وہ منکر ہے، وہ توہین ہے۔ کہتے ہیں جی توہین کی تعریف کرو، بھائی گستاخی توہین ہے،
کوئی بھی توہین کرے گا وہ پکڑ میں آئے گا، تخصیص نہیں ہے۔ دوسری بات اور اہم بات، اب اس بل کو ریورس گیئر لگانے کے لیے ایک مخصوص طبقہ پوری کوشش کر رہا ہے، احتجاج کی کال بھی دے رہا ہے، پریشر ڈیولپ بھی کر رہا ہے۔ تو جب ضرورت پڑتی ہے دین کو، تو ہم نے تو آپ کو پتہ ہے ساری زندگی روٹیاں ہی دین کے نام پہ کھائی ہیں، ہماری اور کیا پہچان ہے بھائی؟ ہمیں لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں، ہمارے جوتے ٹھیک کرتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، ہماری گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ تو دین کے لیے جب ضرورت ہوگی نا تو پھر ہم اپنا پسینہ نہیں گلا پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور پورے ملک میں اگر ایسی کوئی کال آ گئی تو پھر دما دم مسکل اندر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے طے کر لیا ہے، اور الحمدللہ آج جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آخر میں انہی باتوں پر پورا ملک میں تمام مساجد میں جمع ہوا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کر مولانا ہشام الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر، مفتی منیب الرحمان، علامہ عبدالغفار روپڑی، پورے ملک کے اندر رات الحمدللہ میری کم از کم بھی 2 بجے تک ان تمام اکابرین سے بات چیت ہوتی رہی، اور آج شام کو صدر عارف علوی سے ہمارے کچھ حضرات کی ملاقات بھی ہے۔ وہ معاملہ جو لوگ کہتے ہیں نا دستخط نہیں ہوئے تو کیا ہوگا، ہم نے یہاں تک لے آئے تو دستخط بھی کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا جی یہ جو بل ہے نا اس کو واپس ہم بل میں بھیج دیں گے، تو میں ان سے یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بل جسے تم بل میں بھیجنا چاہتے تھے نا، وہ بل میں تو پتہ نہیں جائے گا نہ آئے گا، نہیں جائے گا، وہ سینٹ سے باہر آ چکا ہے، اور اب یہی بل ہے جو تمہیں بل سے پکڑ کے نکالے گا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے تو گستاخیاں تمہاری دل پہ لکھ رکھی ہیں، محفوظ کر رکھی ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کیسے کیسے جبوں میں کبوں میں چھپے ہوئے بھیڑیے اور راہزن آپ کو عدالتوں میں، کٹہروں میں اور تھانوں کے جنگلوں میں اور جیلوں میں اور پابند سلاسل نظر آئیں گے۔ تو آپ نے اس کام کے لیے دعا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا محتاج رہا، پاکستان ہمیشہ استحکام کا محتاج رہا، اور یہ بل پاکستان کے لیے امن کا ایک بہت بڑا ریلیف پیکج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ کو بھی، حکومت کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ ہم برملا ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب، طلحہ محمود صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے بھی کچھ مجاہد ہوتے ہیں، بغیر پگڑی کے بھی کچھ مجاہد ہوتے ہیں، جن میں کامل علی آغا جو کاف لیگ کے سینیٹر ہیں، ان کا کردار، ان کے الفاظ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے، رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ساجد میر صاحب ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اسمبلی میں، سینٹ میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، بھرپور آواز بلند کی۔ اور ایک دعا اور آپ نے کرنی ہے، ہماری اس مسجد کے بہت پیارے نمازی بزرگ مولانا مبشر صاحب کے والد محترم، بڑے اچھے ہمارے دوستی بھی تھی، بزرگ بھی تھے، ملنسار بھی تھے، ہر جمعہ آپ کو پہلی صف میں نظر آتے تھے، بائیں پھیلا کے ملتے تھے۔ یقین نہیں آ رہا کہ وہ آج کے جمعے میں نہیں ہیں اور وہ قبر میں چلے گئے۔ ویسے تو جانے والے کا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن کسی ایسے دیندار بندے کا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بڑا شدید صدمہ ہوا، اور اس سے بھی بڑا صدمہ یہ ہوا کہ میں اپنی مصروفیات یا بل کے حوالے سے مصروفیات کی وجہ سے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا۔ ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے راستے میں انہوں نے شہادت کی موت پائی، اللہ ان کی موت کو قبول فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔